کہتے ہیں کچھ شہر اینٹوں سے نہیں لوگوں کی یادوں سے بنتے ہیں۔ شہر نوران بھی ایسا ہی تھا۔ یہ شہر اپنی اونچی دیواروں، صاف گلیوں اور پر رونق بازاروں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن نوران کی اصل پہچان ایک قدیم کھانا تھا جس نے پورے شہر کو آپس میں جوڑ رکھا تھا۔ اس کھانے کا نام تھا سرید، سادہ سا کھانا، روٹی کے ٹکڑے، گوشت کی یخنی، مگر اس کی خوشبو میں ماں کے ہاتھوں کی محبت اور پرانی روایت کی گرمی شامل تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ نوران میں اگر کسی کو سمجھنا ہو تو اس کے ساتھ سرید کھاؤ۔ شہر کے بیچوں بیچ بڑا بازار تھا جہاں دن کا آغاز مسالوں کی خوشبو سے ہوتا۔ اسی بازار میں دو باورچیوں کا چرچا تھا۔ ایک طرف تھا زبیر بن ہاشم۔ اس کا ہوٹل بڑا صاف ستھرا اور چمکتا ہوا تھا، چاندی کے برتن، نرم قالین اور قیمتی لباس میں ملبوس نوکر۔ امیر لوگ وہاں آتے اور سرید کو شاہی انداز میں کھاتے۔ دوسری طرف بازار کے کونے میں ایک چھوٹا سا چولہا تھا۔ یہ تھا یوسف کا ٹھکانہ۔ نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی شور، صرف ایک مٹی کی دیگ اور چند لکڑی کے بینچ، لیکن یوسف کے سرید کی خوشبو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ مسافر، مزدور اور عام لوگ وہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے اور سیر ہو کر دعائیں دیتے۔ یہ صرف کھانے کا فرق نہیں تھا، یہ سوچ کا فرق تھا، اور شہر نوران کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ جلد ہی اسی سرید کے ذریعے سچ سامنے آئے گا اور زہر بھی بے نقاب ہوگا۔ زبیر بن ہاشم صرف ایک باورچی نہیں تھا، وہ ایک لالچی انسان تھا۔ اس کے لیے کھانا عبادت نہیں، دولت کا راستہ تھا۔ ایک رات جب شہر نوران کا بازار بند ہو چکا تھا، گلیاں سنسان تھیں اور چراغ ایک ایک کر کے بجھ چکے تھے، زبیر اپنے باورچی خانے کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ بوتل سیاہ رنگ کی تھی اور اس میں بھرا مایا روشنی سے بھی چھپا معلوم ہوتا تھا۔ اسی وقت اس کا ایک ملازم ہچکچاتے ہوئے بولا، آقا یہ گوشت ٹھیک نہیں ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، اگر اسے سرید میں ڈال دیا تو لوگ بیمار ہو جائیں گے۔ زبیر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دیکھ کر ملازم کا دل دہل گیا۔ زبیر نے بوتل کھولی اور ہانڈی میں سیاہ مایا کا صرف ایک قطرہ ٹپکا دیا، اور پھر جو ہوا وہ عقل سے باہر تھا۔ چند لمحوں میں سڑان غائب ہو گئی، بدبو کی جگہ ایسی خوشبو پھیل گئی کہ دروازے کے باہر سے گزرنے والا بھی رک کر سانس لینے لگا۔ ملازم پیچھے ہٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ زبیر دبی آواز میں ہنسا اور بولا، یہ ایک پرانی کیمیا ہے، یہ مردہ چیز کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اس نے ہانڈی کی طرف جھکتے ہوئے کہا، نوران کے لوگ سچ نہیں دیکھتے، وہ صرف خوشبو کے پیچھے چلتے ہیں، اور خوشبو ہمیشہ سچ نہیں ہوتی۔ اسی رات ایک ایسا سرید تیار ہوا جو ذائقے میں لاجواب تھا مگر انجام میں ہولناک۔ دوسری طرف شہر نوران کی ایک تنگ گلی میں یوسف اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا تھا۔ چراغ کی روشنی کمزور تھی اور کمرے میں خاموشی دل پر بوجھ بن رہی تھی۔ اس کی چھوٹی بیٹی چارپائی پر لیٹی تھی، اس کا جسم بخار سے جل رہا تھا، سانس تیز تھی اور پیشانی پسینے سے تر۔ ایک کونے میں آٹے کا بس آخری پیالہ رکھا تھا۔ یوسف کی بیوی بیٹی کی طرف دیکھ کر اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے بولی، یوسف، زبیر کو دیکھو، وہ ملاوٹ کر کہ دن بدن امیر ہو رہا ہے اور ہم اپنی بچی کی دوا کے لیے بھی پریشان ہیں۔ کیا ہم تھوڑا سستا گوشت یا پرانا گوشت استعمال نہیں کر سکتے؟ آخر سب یہی تو کرتے ہیں۔ یوسف خاموش رہا۔ اس نے آہستہ سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر آواز مضبوط تھی۔ وہ بولا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرا رب سب دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر ایک درہم بھی کما لیا تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بھوک برداشت ہو سکتی ہے، غربت سہ لی جاتی ہے، مگر حرام کا نوالا انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف بچی کی ہلکی سی کراہ اور چراغ کی لرزتی لو اس فیصلے کی گواہ تھی۔ اگلے دن جب سورج سر پر آ چکا تھا اور بازار پوری طرح کھل چکا تھا، شہر نوران کی بھیڑ میں ایک بوڑھا مسافر نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، چہرے پر سفر کی تھکن اور آنکھوں میں گہری خاموشی۔ وہ بھوک سے نڈھال تھا مگر چال میں وقار تھا۔ وہ سیدھا زبیر کی دکان پر جا پہنچا۔ مسافر نے آہستہ سے کہا، بیٹے، میں اللہ کا مسافر ہوں، کیا اس سرید سے ایک نوالا مل سکتا ہے؟ زبیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تیزی سے بولا، یہ جگہ امیروں کی ہے، فقیروں کے لیے نہیں، چل یہاں سے دفع ہو جا۔ فقیروں کے لیے نہیں،
मुसाफिर ने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, भूख बहुत लगी है बेटा। जुबैर का सबर जवाब दे गया। उसने गुस्से में वही सड़ा हुआ और जहरीला सरीद एक टूटे हुए मिट्टी के प्याले में डाला और मुसाफिर की तरफ उछाल दिया। ये ले और फौरन यहाँ से निकल जा। मुसाफिर ने प्याला हाथ में लिया। एक लम्हे को उसकी आंखें बंद हो गईं। खुशबू तेज थी, मगर इसके पीछे कुछ और छुपा था। वो समझ गया कि ये खुशबू नहीं, मौत का जाल है। उसने कुछ कहे बगैर प्याला अपने थैले में रखा और आहिस्ता आहिस्ता वहां से हट गया। कुछ देर बाद वो यूसुफ के छोटे से ठिकाने पर पहुंचा। यूसुफ ने उसे देखा तो फौरन अपनी दस्तार बिछाई और उसे सायादार जगह पर बिठाया। उसने बगैर सवाल किए अपने लिए रखा हुआ आखिरी सरीद मुसाफिर के सामने रख दिया। नरमी से बोला, बाबा ये सादा है मगर हलाल है, कबूल कर लीजिए। मुसाफिर ने पहला नवाला लिया। चंद लम्हों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लरसती आवाज में बोला, बेटे इस खाने में अल्लाह की बरकत है और तुम्हारे हाथों में सच्चाई का जायका। यूसुफ खामोश रहा, मगर उस लम्हे शहरे नौरान की फिजा में कुछ बदल चुका था और वो बूढ़ा मुसाफिर जो सिर्फ एक भूखा इंसान लग रहा था, दरअसल एक बड़े राज की कुंजी था। अचानक बाजार की गहमा गहमी में घोड़ों के टापों की जोरदार आवाज गूंजी। लोग चौंक गए। धूल उड़ती हुई चंद शाही घुड़सवार बाजार में दाखिल हुए। इसी लम्हे वो बूढ़ा मुसाफिर आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसने अपना बोसीदा लबादा उतारा। सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। लबादे के नीचे खिलाफत का शाही निशान चमक रहा था। वो कोई फकीर नहीं था, वो था शहरे नूरान का काजी जो भेस बदलकर सच जानने निकला था। काजी की आवाज गूंजी, जुबैर बिन हाशिम को फौरन हाजिर किया जाए। सिपाही लपके और जुबैर को जंजीरों में जकड़कर सामने ले आए। जुबैर का चेहरा जर्द पड़ चुका था। काजी ने थैले से वही मिट्टी का प्याला निकाला जिसमें जहरीला सरीद था। वो बोले, तुमने लालच में आकर सच को दफन किया और लोगों की जानों से खेला। तुम्हारा महल और तुम्हारी दौलत आज से जब्त की जाती है और तुम्हें कैदे तन्हाई में भेजा जाता है ताकि तुम अपने आमाल पर सोच सको। सिपाही जुबैर को घसीटते हुए ले गए। फिर काजी यूसुफ की तरफ मुड़े। उनकी आवाज भर आ गई। वो बोले, ए यूसुफ, तुम्हारी गुर्बत तुम्हारे ईमान को खरीद नहीं सकी। तुमने सच का रास्ता नहीं छोड़ा, इसीलिए आज से तुम शहर के शाही मतम के निगरान होगे। उन्होंने लम्हा भर रुक कर कहा, और तुम्हारी बेटी का इलाज रियासत की जिम्मेदारी होगा। ये सुनकर बाजार में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर झुक गया और सजदे शुक्र में गिर पड़ा। और यूं शहरे नूरान ने सीख लिया कि खुशबू धोखा दे सकती है मगर सच्चाई कभी नहीं। हराम का नवाला वक्ती फायदा देता है मगर अंजाम हमेशा तल्ख होता है। और जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसका रिस्क रास्ता खुद बना लेता है। अल्लाहु अकबर।